الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 91 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں جب اس کا تعارف کرایا گیا تھا تو اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جن میں مخاطبین اصلاً تو مشرکین عرب ہی ہیں، لیکن اب یہود بھی نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بعد جو اس کی توام سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس میں یہ بالکل نمایاں ہو جاتا ہے، اور پھر بنی اسرائیل سے ایک مفصل خطاب اس سورہ میں کیا گیا ہے، درا حالے کہ سورہ مکیات میں سے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہود و نصارہ یا اہل کتاب اصلاً تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد ہی مخاطب ہوئے۔ چنانچہ قرآن مجید کے پہلے باب کی چاروں صورتوں میں اصلاً وہی مخاطب ہے، بقرہ میں، آل عمران میں، نساء میں، مائدہ میں۔ تاہم مکیات میں بھی وہ جگہ جگہ نمایاں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کچھ اعتراضات القاء کرنا شروع کر دیے ہیں، کچھ سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں، جو باتیں لوگوں میں زیر بحث ہیں ان میں اپنا بھی جگہ جگہ لام لگانا شروع کر دیا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی تھے، قریب کے علاقوں میں روابط بھی ہوتے رہتے تھے، اور ان کا القریٰ میں بھی آنا جانا رہتا تھا۔ ہم جس آیت پر پہنچے ہیں یہاں ان کی طرف رخ کر کے خطاب کیا گیا ہے۔ قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ جب شروع کرتا ہے تو بنیادی حقائق واضح کر دینے کے بعد پھر اعتراضات کو لینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اعتراضات کبھی یہود کے ہوں گے، کبھی نصارہ کے ہوں گے، کبھی مشرکین عرب کے ہوں گے۔ اس میں مکیات میں بالخصوص الفاظ میں کم ذکر ہوتا ہے، یہ بات شان کلام سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ پیچھے جب دین کے بنیادی حقائق واضح کر دیے اور دعوت اپنے منتہائے کمال پر پہنچ گئی، یہاں تک کہ انفس کے دلائل، آفاق کے دلائل بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے اپنی تعلیمات کو بھی استدلال میں پیش کر دیا، اور یہ بتایا کہ جو کتاب یہ پیغام لے کر آئی ہے، یہ ہدایت لے کر آئی ہے، اس کے بارے میں کیسے جسارت کر لیتے ہو کہ تم اس کو اٹھا کر پھینک دو۔ یہ پیغام اور یہ ہدایت تو تمہارے دل کی آواز ہے، تمہاری فطرت کا پرتو ہے، اس میں تم انسانیت کو اپنے اعلیٰ ترین مرتبے پر دیکھ سکتے ہو، پھر انکار کی کیا وجہ ہے؟ تو یہاں ہم آیت 90 تک پہنچ گئے تھے۔ اب مشرکین سے رخ موڑا ہے، گویا ایک طرح کا التفات ہوا ہے جس کو ہم بلاغت کی زبان میں کہتے ہیں، اور اہل کتاب کو خطاب کر لیا گیا ہے۔ اور دیکھیے شان کلام کس طرح یہ بتاتی ہے کہ ان آیات کے مخاطب مشرکین عرب نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔
تم بھی اے اہل کتاب اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو. یہ میں نے خطاب کو کھول دیا ہے. یہ عہد کا پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قسمیں کھا کر اقرار کرنا پھر اس کو توڑ دینا، اس کا مشرکین عرب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب چیزیں اصلاً اہل کتاب نے کی ہیں، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کو واضح کیا گیا ہے. تو انہی کو خطاب کر کے اب یہ کہا ہے کہ تم جو پیچھے بیٹھ کر اعتراضات القاء کر رہے ہو، تمہیں بھی وہی دعوت دی جاتی ہے. وہ دعوت جو ان مشرکین عرب کو دی جا رہی ہے، تم بھی اسی کے مخاطب ہو. اور وہ دعوت ہے کیا؟ فرمایا اوفو بعہد اللہ، اللہ کا عہد پورا کرو. اللہ کا عہد کیا تھا ان کے ساتھ؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ 2 نکات پر مبنی عہد تھا. ایک اللہ کی وہ شریعت جو پہلی مرتبہ اجتماعی زندگی کے بارے میں تورات میں دی گئی، اس کی پاسداری کا عہد، اس شریعت کو محکم پکڑے رکھنے کا عہد. اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آخری ہدایت آنے والی تھی، وہ چونکہ ان کے بجائے بنی اسماعیل میں مقدر ہو چکی تھی، تو عہد لیا گیا کہ یہ اس موقع پر مؤید بن کے کھڑے ہوں گے، یہ اس کی تائید کریں گے، یہ بھی اس عہد کو دنیا تک پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالیں گے. یہ محض اپنے حاسدانہ جذبات کی وجہ سے یا اپنے تعصبات کی بنا پر اس کے منکر بن کر نہیں کھڑے ہو جائیں گے. چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے اپنے عہد کو پورا کرو، کہ یہاں سے خطاب میں التفات ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، یہاں سے مشرکین عرب سے رخ موڑ کر تھوڑی دیر کے لیے اہل کتاب کی طرف رخ کر لیا گیا ہے. یہاں سے خطاب میں التفات ہے. استاذ امام لکھتے ہیں اوپر آیت 88 میں قریش کے ان اشرار کا ذکر گزر چکا ہے جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے. آیت 88 میں ان اشرار کی توبیخ ہو چکی. اب اس ضمن میں یعنی اسی سلسلے میں نام لیے بغیر یہود کو مخاطب کر لیا. یہ قرآن مجید میں شان کلام سے سمجھنے کی چیزیں ہیں، اس لیے کہ اس مرحلے میں انہوں نے بھی یعنی یہود نے بھی اپنے تمام مکر و فریب کے ساتھ اللہ کی راہ سے روکنے کی اس مہم کی پشت پناہی شروع کر دی تھی. وہ اب پیچھے آ گئے تھے اور طرح طرح کے اعتراضات، اشکالات پیدا کر رہے تھے اور سوالات القاء کرتے تھے. چنانچہ آگے دیکھیں گے کہ ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں مکیات میں انہی نے بعض سوالات پیش کیے ہیں اور پھر قرآن نے ان کے جوابات دیے. تو ان کو خطاب کر کے کہا کہ اہل کتاب اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو. میں نے وضاحت کی ہے یعنی اس عہد کو جو موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی شریعت کی پابندی اور بنی اسماعیل میں پیدا ہونے والے نبی امی کی تائید و نصرت کا تم سے لیا تھا. یہ عہد ہے. تورات در حقیقت اسی عہد کا بیان ہے. یعنی اگر آپ تورات کو اٹھائیں، اور میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ بائبل تورات نہیں ہے، بائبل میں تورات ہے. بائبل یہود اور نصارہ کی تاریخ ہے. اس تاریخ کی کتاب میں اپنے موقع پر اللہ کی الہامی کتابوں کا ذکر آتا ہے اور پھر وہ الہامی کتابیں اس کا حصہ بنا دی گئی ہیں. تو تورات بھی پہلے نزول کی ترتیب سے 5 کتابوں میں، جن کو اسفار خمسہ کہتے ہیں، بیان ہونا شروع ہوئی ہے. معاف کیجیے گا 4 کتابوں میں، اور پھر 5ویں میں
اس کو اسی طرح مرتب کر دیا گیا ہے جس طرح قرآن آخر میں مرتب ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ استثناء، تثنیہ یا ڈیٹرانومی، وہی تورات ہے، وہ بالکل مرتب صورت میں پھر دے دی گئی۔ اس کو پڑھیں تورات کو تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اسی عہد کا بیان ہے۔ چنانچہ اسی بنا کر اس کو عہد نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹمنٹ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، تو اس میں ٹیسٹمنٹ یا عہد نامہ کا لفظ اسی مقصد کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل خدا کی منتخب قوم ہے، ان سے خدا کی شریعت کی پابندی کا عہد بھی لیا گیا کہ وہ اس کے علمبردار بن کر دنیا میں کھڑے ہوں، دنیا کے وسط میں، اسی لیے یہ علاقے بھی خاص کیے گئے۔ اور پھر جب بنی اسماعیل میں آخری پیغمبر کی بعثت ہو تو اس نبی امی کی تائید کریں، یہ عہد ہے، اسی کو عہد نامہ سے تعبیر کیا ہے۔ تم بھی اہل کتاب اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو جب کہ تم اسے باندھ چکے ہو، یعنی یہ عہد تم نے بقائمی ہوش و حواس باندھا ہے، یہ تم پر کہیں آسمان سے ٹھونس نہیں دیا گیا، پورے شعور کے ساتھ طور کے دامن میں کھڑے ہو کر ایک پیغمبر کی موجودگی میں تم نے یہ عہد باندھا ہے، اس کو پورا کرو جب کہ تم اسے باندھ چکے ہو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا، اور اپنی قسمیں ان کے پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو۔ تم نے اس موقع پر اللہ کو گواہ ٹھہرا کر عہد کیا تھا۔ جب اللہ کو گواہ ٹھہرا کر کوئی عہد کیا جائے تو اس کو بھی عربی زبان میں ایمان سے، یمین سے، قسم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ ہی کو گواہ ٹھہراتے ہیں، تو اللہ کو گواہ ٹھہرا کے ماضی کی کسی بات کے بارے میں کہا جائے کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ایسا ہوا تھا، تو یہ بھی قسم ہے۔ اور مستقبل کے بارے میں کوئی عہد کیا جائے کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں ایسا کروں گا، تو یہ بھی قسم ہے۔ اس لیے یہاں ایمان کا لفظ بالکل صحیح استعمال ہوا ہے۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کَفِیلًا، جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر نگران ٹھہرا چکے ہو، یعنی اللہ کو گواہ ٹھہرا کر تم نے یہ قسمیں کھائیں یا عہد کیے، اور یہ سمجھ کر کیے کہ وہ پروردگار دیکھ رہا ہے اس وقت، تو یہ ان کو اس عہد کو یاد دلایا ہے۔ جب اس کی تفصیلات بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں یا مائدہ میں پڑھتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ عہد کس شان کے ساتھ، کس اہتمام کے ساتھ لیا گیا تھا، یہاں تک کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس موقع پر خدا کا جلال نمودار ہوا اور طور کو اٹھا لیا گیا، اور معلوم ہوتا تھا کہ ایک سائبان کی طرح وہ سروں پر کھڑا ہے اور اس کے سائے میں یہ عہد کر رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ عہد لیا گیا، یہ اسی کا حوالہ دیا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے نہ وہ عہد چھپا ہوا تھا، نہ اس عہد کے بعد جب تم نے اس کا حق ادا کیا اللہ کی نگاہوں سے وہ اوجھل ہوا ہے، اور نہ اب اگر اس کی خلاف ورزی کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ کی نگاہ سے تمہارے یہ کرتوت چھپے رہیں گے۔ تو اس لیے متنبہ ہو جاؤ کہ جو کچھ کرتے ہو اور جو کچھ کر رہے ہو اس سے وہ پروردگار باخبر ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ میں نے لکھا ہے چنانچہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ باندھے ہوئے کسی عہد کی جواب دہی سے اپنے آپ کو بچا لے جائے۔ یعنی یہ عہد کسی پہاڑ کے دامن میں کیا ہے، یہ کسی نے اپنے شبستان کی خلوت میں کیا ہے، یہ کسی شخص کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کیا ہے، یہ جنگل میں کیا ہے، یا یہ علی رؤوس الاشہاد قوموں کے سامنے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جواب دہی سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ
حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب پھر انہی کو ایک خوبصورت تمثیل میں ان کے رویے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت خوب کاتا، پھر کیا کیا؟ پھر خود ہی اسے تار تار ادھیڑ کے رکھ دیا۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ میں نے حاشیہ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ پہلے تم نے خدا سے عہد باندھا۔ اس تمثیل میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ پہلے تم نے خدا سے عہد باندھا، پھر اس کو اپنی قسموں سے خوب پختہ کیا، جیسے سوت کاتا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو پورا کرنے کا وقت آیا، اب وہ سوت کس لیے کاتا گیا تھا؟ اس سے تو کوئی کپڑا بننا تھا، کچھ کام لینا تھا۔ لیکن جب اس کو پورا کرنے کا وقت آیا تو اس کے ساتھ وہی کیا جو اگر کوئی عورت اپنا کاتا ہوا سوت خود ہی تار تار کر کے رکھ دے تو اپنے شب و روز کی محنت کے ساتھ کرے گی، یہی ہوگا۔ یعنی اتنا اہتمام ہوا، تم وہاں سے نکالے گئے، تمہیں فلسطین میں آباد کیا گیا، تمہیں تورات دی گئی، تمہاری طرف پیغمبروں کا ایک بڑا سلسلہ مبعوث ہوا۔ یہ سب سوت کس لیے کاتا گیا؟ یہ اس لیے تھا کہ وہ آج کام آئے، لیکن تم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ اس پر میں نے مزید توجہ دلائی ہے کہ اس تمثیل میں لفظ التی آیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، یہ اگرچہ معرفہ کے لیے آتا ہے، لیکن تمثیلات میں معرفہ بعض اوقات صرف اس لیے لایا جاتا ہے کہ صورتحال کو نگاہوں کے سامنے مصور کر دیا جائے۔ اس سے کسی متعین بڑھیا کو مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمثیل ہے۔ یعنی ہم جب کسی چیز کو اٹھا کر نگاہوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں تو اس کی ایک تصویر بنا دیتے ہیں لفظوں میں۔ تمثیل میں یہی کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو تفسیروں میں اس کے نیچے مکے کی کسی بڑھیا کا قصہ لکھا ہے، وہ قصہ ہی ہے، یہ تمثیل ہے۔ اس میں کوئی بڑھیا نہیں ہے کہ اس کو تلاش کر کے لائیں، بلکہ بہت خوبصورت طریقے سے مثال دے کے یہ بتایا ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت خوب کاتا، پھر خود ہی اسے تار تار ادھیڑ کے رکھ دیا۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ تصور میں لاؤ کہ ایک عورت ہے، وہ سوت کاٹ رہی تھی، بڑے اہتمام سے سوت کاٹتی رہی، بڑی محنت کا کام ہوتا ہے سوت کاٹنا، اور پھر دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ اس کو سنبھال کر رکھنے یا اس سے کوئی کام لینے کی بجائے اس نے اس کو تار تار کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تصویر سامنے لاؤ اور پھر فرمایا کہ اس طرح نہ ہو جاؤ۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، تم اپنی قسموں کو اس اندیشے سے آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک امت کہیں دوسری امت سے بڑھ نہ جائے۔ یہ دیکھیے بالکل واضح کر دیا کہ یہود کا اصل مرض کیا ہے، وہ ایک امت بن چکے تھے۔ جس وقت فرد کی حیثیت سے کوئی چیز اختیار کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اور ابتدا ہی میں توجہ دلا دی تھی کہ سب سے بڑا مذلہ قدم اس کی انا ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو اپنی شناخت کے ساتھ ایک انا دی گئی ہے۔ وہ جس چیز کو ایک بار اختیار کر لیتا ہے یا اس کی لوگوں کے سامنے شہادت دے لیتا ہے یا اپنے کسی مرتبے کے لحاظ سے دنیا میں نمایاں ہو جاتا ہے، اس کی نفی کرنے والی چیز کو آسان نہیں ہوتا قبول کرنا۔ فرد کی انانیت کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس میں ایڈریس کیا ہے، اس کو
واضح کیا ہے کہ وہ کتنا بڑا مسئلہ بنتی ہے اور کتنا بڑا مسئلہ بنے گی۔ اس کے بعد یہی انانیت قومی انانیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی ایک قوم ہے، اس کا ایک ماضی، اس کا ایک حال، اس کی ایک تاریخ، اس کے اکابر، اس کے بڑے، اس کی روایت، یہ سب مل کے اس کی شناخت بنا دیتے ہیں۔ اور جب وہ شناخت بن جاتی ہے تو وہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی انسان کی کسی عالم کی حیثیت سے، کسی سیاستدان کی حیثیت سے، کسی عامی عارف کی حیثیت سے جو شناخت بھی بنتی ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن وہ اگر حق و باطل کا معیار بن جائے تو وہی قیمتی دولت لعنت بن جاتی ہے۔ یہی معاملہ قوموں کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی ہر قوم جیسے ہی دنیا میں قدم رکھے گی، اس کو اگر 100-200 سال بھی مل جائیں تو وہ اپنی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ بنا لیتی ہے۔ اگر کسی قوم کو 1000-1200 سال مل جائیں یا اقوام کو مل جائیں تو کیا کہنے ہیں، اس میں بہت سی روایتیں بن جاتی ہیں، تہذیبی اقدار وجود میں آ جاتی ہیں، رسوم اور رواج اوضاع کی صورت اختیار کر کے زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس میں ہر علم و فن کے بڑوں کی یا اکابر کی ایک فہرست ہر شخص کے نوک زبان ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہی اصل میں قومی شناخت ہے۔ جیسے کہ ہم مسلمان اگر تمام اقوام کو سامنے رکھیں تو اپنی 1000-1200 سال کی ایسی تاریخ اب بنا چکے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس تاریخ میں یہ سب کچھ ہے، وہ جب شناخت بن جاتا ہے تو پھر وہ حجاب بن جاتا ہے، یعنی اس کو حق و باطل کا معیار بنا لیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہماری یہ جدید تاریخ تو جدید تاریخ یعنی اس لیے کہ یہ خدا کے آخری پیغمبر سے شروع ہوئی ہے، ورنہ اسلام کی تاریخ تو سیدنا آدم سے شروع ہو گئی۔ اس جدید تاریخ میں 1200-1500 سال گزرے ہیں، ان کے ہاں تو رسول اللہ کے زمانے تک یہ کم و بیش 2000 سال کی تاریخ بن چکی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی منتخب امت ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں معزول کر کے یہ بدو لوگ جو ہمارے ہاں دیہاتی اور امی سمجھے جاتے تھے، یہ امی کا لفظ انہی لوگوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ اہل عرب کو یہ امی کہتے تھے کہ ان کے ہاں نہ پیغمبر آئے، نہ کتابیں نازل ہوئیں، نہ علم سے یہ واقف ہوئے، یہ تو ان پڑھ اجڑ گوار قسم کے دیہاتی لوگ ہیں، یہ تصور تھا، تو اس کو امی کے لفظ سے ادا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہم تو یہ اور یہ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب نبوت کے لیے آخری نبوت اور وہ بھی اور آخری کتاب اس کے نزول کے لیے ان بدوؤں کا انتخاب کر لیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو قرآن نے بیان کیا یہاں کہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، فریب کا ذریعہ بناتے ہو، یعنی انہی ماضی کی چیزوں کو سامنے رکھ کر، اپنی اسی تاریخ کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے کو فریب دیتے ہو کہ ایک امت کہیں دوسری امت سے بڑھ نہ جائے۔ یہی بنیادی سبب بنا ان کے انکار کرنے کا، اور یہی بنیادی سبب بنتا ہے افراد کے انکار کرنے کا اور قوموں کے انکار کرنے کا۔ جب بھی کبھی کوئی دعوت حق برپا ہوتی ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ یہی تعصبات بنتے ہیں، تاریخ بنتی ہے۔ وہ تاریخ بڑی غیر معمولی ہوتی ہے، وہ تاریخ جس کو اگر وہ اپنی صحیح جگہ پر رہے تو فی الواقع قابل فخر ہونا چاہیے، وہی مذلہ قدم بن جاتی ہے، وہی انسان کے گمراہ ہونے کا، قوموں کے گمراہ ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، آیت میں ان سے پہلے مخافہ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف ہے۔ یہ عربیت کے طالب علموں کے لیے توجہ دلائی ہے کہ یہاں پر جب یہ بات کہی ہے تو وہاں ایک لفظ کو حذف کر دیا، یہ عربی زبان میں عام طور پر ہو جاتا ہے۔ یہود جو کچھ کر رہے تھے
اس کا اصل محرک یہی تھا. یعنی جو بات قرآن نے بیان کی ہے، یہود کا جو رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سامنے آیا، اس رویے میں محرک کیا چیز تھی؟ یعنی کیا ذہنی توازن خراب ہو گیا؟ وہی دعوت، وہی پیغام، وہی دین، وہی ہدایت جو آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، جو ان کے پیغمبروں نے ان کے سامنے پیش کی. اور قرآن تو اعلان کر رہا تھا پیغمبروں کا ذکر کر کے، ان کی فہرست ترتیب دے کر. وہ ساری فہرست بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نیچے تک. اور اپنے اس آخری پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں، فَبِہُدَاهُمْ اقتدوا، آپ بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کریں، انہی کے دین کے پیروں ہوں. اور یہ اعلان کر رہا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کبھی کوئی دوسرا دین نازل ہی نہیں کیا، اللہ کا دین ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے. یہ تو لوگوں نے فرقے بنا کے اس کے دوسرے نام رکھ لیے، کسی نے یہودیت، کسی نے نصرانیت. یہود جو کچھ کر رہے تھے اس کا اصل محرک یہی تھا کہ بنی اسماعیل جنہیں وہ امی کہتے تھے، کہیں امامت و سیادت اور دولت و اقتدار میں ان سے بڑھ نہ جائیں. یعنی اب اگر ان میں نبوت آ گئی ہے، اور نبوت بھی رسالت کے درجے کی نبوت ہے، تو اس کے غیر معمولی نتائج نکلا کرتے ہیں جو سیدنا موسیٰ کی بعثت کے بعد ان کے لیے نکلے. اور ان کی غلامی کا دور ختم ہوا، ان کے لیے کہ نئی دنیا پیدا ہوئی. اور پھر انہوں نے آ کے فلسطین میں سلیمان و داؤد کی بادشاہی دیکھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ اچھا اب ان دوسروں کے لیے یہ راستہ کھل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انہوں نے اسی بنا پر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا. دخلم بینکم کے الفاظ ان کی انہی سرگرمیوں کے لیے آئے ہیں. یہ جو دخلم بینکم کے الفاظ ہیں پیچھے آیت میں آئے ہیں، یہ اسی لیے آئے ہیں. دخلم بینکم یعنی اس اندیشے سے آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو. استاذ امام لکھتے ہیں یہ یہود کی ان مفسدانہ کوششوں کی طرف اشارہ ہے جو وہ اسلام کی طرف مائل لوگوں کو اسلام سے روکنے یا اسلام قبول کر لینے والوں کو متزلزل کرنے کے لیے صرف کر رہے تھے. ان ساری کوششوں کو ایک لفظ سے تعبیر کر دیا ہے. یعنی ادھر فریب دینا، ادھر فریب دینا، ادھر بات کو کوئی صورت ایسی دے دینا جس سے لوگ تشویش میں مبتلا ہو جائیں. عام لوگ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں انہی کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ عرب میں بھی مذہب سے واقف یا مذہبی علم سے واقف لوگ سمجھے جاتے تھے. لوگ رجوع کرتے تھے ان کی جانب، اور یہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ تورات پڑھتے ہیں، یہ انجیل پڑھتے ہیں، خواہ وہ یہود ہو یا نصارہ، تو ان لوگوں کے ہاں دین کی کچھ سمجھ ہوتی ہے. یہ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ یہ نیا دین کہتے تھے اس کو، درحال ہے کہ وہ وہی پرانا دین تھا، کہ یہ نیا دین سرتاسر خدائی دین کے خلاف ہے. ہمارے صحیفوں میں نہ اس کی کوئی سند موجود ہے اور نہ ہمارے نبیوں نے اس کی طرف کوئی اشارہ کیا ہے. یہود کو چونکہ فی الجملہ مذہبی تقدس کی سند حاصل تھی، یعنی یہ مذہب سے آشنا، مذہبی فکر سے آشنا، مذہب کے علماء سمجھے جاتے تھے. اس وجہ سے ان کی یہ قسمیں ان لوگوں کے دلوں میں اضطراب پیدا کرتی تھیں. کہتے تھے خدا گواہ ہے، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں کہ اس طرح کا کوئی پیغمبر یہاں بھی آنا ہے. یہ کیا نئی بات ہے جو انہوں نے پیش کر دی، جو ان کی چالوں اور ان کے مخفی محرکات سے اچھی طرح واقف نہیں تھے. لوگ تو نہیں جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ لوگ صحیح بات بتا رہے ہیں، فی الواقع یہی ہے. ادھر قرآن کہہ رہا تھا کہ وہی پیغمبر ہے جس کا ذکر تم تورات اور انجیل پہ لکھا ہوا پڑھتے ہو، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اور یہ کہتا تھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور یہ قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ یہ ایسے ہی بہتان ہے، ہمارے ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کو قرآن نے یہاں موضوع بنا کر تنبیہ کیا کہ کیا کر رہے ہو، اندازہ کرو. اور پھر محرک بتایا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ انہیں اندیشہ لاحق ہو گیا کہ اچھا ہم معزول ہوئے اور اب یہ بدو
دنیا کی قیادت کریں گے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہر ایک کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پناہ مانگنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔